بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آیت نمبر 30 سے آخر آیت نمبر 37 تک سورت کا 5واں اور باب کے اندر بات جو شروع کی تھی کہ اس میں ایک عقلی دلیل ہے، پھر مشرکین کے لیے زجر اور وعید ہے، تکلیف ہے، مومنوں کے لیے بشارت ہے، اہل کتاب سے نقلی دلیل ہے، اور آخر میں قرآن مجید کی طرف ترغیب ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا افمن قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموهم ام تنبئونهم بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل له من هاد۔ تو یہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں یہ کہا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہیے کہ ذرا ان کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ذرا ان کے اوصاف تو بیان کرو، ذرا پتہ چلے کہ جن کو تم معبود ٹھہرا رہے ہو، جن کو تم کارساز ٹھہرا رہے ہو، ان کے اوصاف کیا ہیں، پتہ چلے کہ ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں جو تم نے انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ کیا تم اللہ کو ایسے شرکاء کی خبر دیتے ہو جن کا خود اس کو بھی معلوم نہیں ہے؟ یعنی کہ معنی یہ ہے کہ جب ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ حقیقی طور پہ لامحالہ اس کا وجود ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تو بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے لیے ان کے اس مکر کو مزین کر دیا گیا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرنا چاہے، گمراہی میں باقی رکھنا چاہے، پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بات کل ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ بات تھی کہ یہ لوگ جو ہیں، جو لوگ گمراہی کے اندر ہی باقی رہیں تو ان کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق۔ تو اس میں تخفیف اخروی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے۔ تو لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یہ تخفیف دنیاوی ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، یہ کیا ہے جی؟ یہ تخفیف اخروی ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ جس طرح نکرہ ہے سیاق نفی میں ہے اور من بھی داخل ہے تو یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں سب چیزوں میں۔ اب جب ان لوگوں کا تذکرہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکاء مقرر کرتے ہیں اور ان کے انجام کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے جنتیوں کا۔ تو مثل الجنت التی وعد المتقون، اب یہ جو متقون ہیں ان کے انجام کا تذکرہ، وہ جنت جس کا ان متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار۔ یہاں پر اس کے اندر ہم ایک لفظ محذوف نکالتے ہیں۔ کیا لفظ نکالتے ہیں محذوف؟ شجری۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تحتی من تحتی اشجارها الانہار، اس کے نچلی جانب میں یا اس کے درختوں کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں۔ اور اکلها دائم وظلها، اس کے پھل، اس کے کھانے کی چیزیں، اس کے پھل بھی دائمی ہیں، ہمیشہ کے ہیں، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ کے ہیں۔ پھل بھی ہمیشہ کے ہیں اور اس کے سائے بھی ہمیشہ کے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو کبھی فنا نہیں۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو کہ شرک سے بچتے رہے یا جو تقوی اختیار کیے رہے۔ اور وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا جو انجام ہے وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اس آیت کے اندر اہل کتاب کے وہ لوگ جو کہ ایمان والے تھے اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، ان سے نقلی دلیل کا ذکر ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے یا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یفرحون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے خوش ہونا، یعنی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے جو
نیک علماء ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور ان گروہوں میں سے بعض ہیں جو اس آپ کی طرف نازل ہونے والی چیز میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ بعض جو نیک علماء ہیں وہ تو اس میں خوش ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو مسئلہ توحید جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے، وہ توحید کا مسئلہ ماننا نہیں چاہتے۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ اکیلے کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ یہاں پر بھی آپ لوگ ذرا غور کر لیں کہ ما انزل الیک جو ہے، ما انزل الیک وہ کیا ہے؟ ما انزل الیک کیا ہے جی؟ بتائیے مفسرین، طلبۃ العلم، ما انزل الیک کا بیان کیا ہے آیت کے اندر؟ ما انزل الیک کا جو بیان ہے یہاں پر وہ ہے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکیلے اللہ کی میں عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اس کا بیان ہے۔ شاید کل والی کلاس میں آپ موجود نہیں تھی، کل بھی ایک اس طرح کی آیت گزری تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ما اوحینا الیک کا بیان اسی طرح تھا۔ بہرحال الیہ ادعو، اسی کی جانب میں دعوت دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی جانب ہی میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح عربی میں نازل کیا ہے، حکم بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس آیت میں قرآن کی طرف ترغیب ہے کہ اس کو ہم نے حکم عربی بنا کے نازل کیا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے فیصلے ہونے چاہیے، لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کرو، اگر لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرو گے تو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم عربی، حکم واضح بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان لوگوں کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آ گئی ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کو بچانے والا، اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کی مددگار، آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وحی کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ آیت نمبر 37 کے بعد آیت نمبر 38 سے لے کر آخر تک جو ہے وہ چھٹا باب ہے، اور اس میں بعض شبہات کا ازالہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے، اور اسی طرح تخویف ہے دنیاوی منکرین کے لیے، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اس آیت میں 3 شبہات کا جواب ہے، اس آیت میں مشرکین کے، منکرین کے 3 شبہات کا جواب ہے، اور وہ 3 شبہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پہلا شبہ یہ تھا کہ ہم اس کو رسول اسی لیے نہیں مانتے کہ اس کے بیوی بچے ہیں اور یہ انسان ہے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر رسول سچے ہیں تو ہمارے فرمائشی معجزے کیوں نہیں لے آتے، اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو اس کی مخالفت پر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ پہلا شبہ کا جواب، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں اور ان کے بھی بیویاں اور ان کے بھی بچے تھے۔ جن انبیاء کو یہ مشرکین بھی مانتے ہیں، جس طرح اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ان کو تو ہم نے جو ہے وہ بیوی بچے ہم نے ان کو بھی دے رکھے تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ دوسرے شبہے کا جواب۔ دوسرے شبہے کا جواب یہ ہے کہ کسی رسول کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، یا اس کی یہ اختیار میں ہی نہیں کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے، مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر۔ اللہ کے اذن کے ساتھ تو وہ معجزہ دکھا سکتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تمہیں معجزہ دکھا دے، تمہارا فرمائشی معجزہ۔ یہ دوسرے شبہے کا جواب۔ تیسرا شبہہ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو اس لیے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 شبہات اور ان کا جواب۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ،
اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ الکتاب یعنی کہ لوح محفوظ جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، وہ اس میں سے جس چیز کو چاہے مٹا دے، جس چیز کو چاہے باقی رکھے، یہ وہ جو ہے وہ اختیار مند ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا اختیار ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اس آیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ باقی رہیں یا نہ رہیں، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو بس اگر تو ہم آپ کو دکھا دیں اس وعدے کا بعض حصہ جو ہم نے ان سے کیا ہے، یعنی کہ جو ہم نے ان کافروں سے عذاب کا وعدہ کیا ہے، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، او نتوفینک، یا پھر ہم آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں اور آپ اس کو نہ دیکھ سکیں، یا ہم آپ کو اس کا بعض حصہ دکھا دیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہم حساب ان سے لینا وہ ہمارا کام ہے۔ آپ کو عذاب ہم دکھا دیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں اور آپ ان کے اوپر آنے والا عذاب نہ دیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام دین کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان سے ہم حساب لیں۔ اس کے بعد کفار کے لیے وعید ہے، تکلیف دنیاوی کی تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم دونوں جانب سے زمین ان کے ارد گرد سے جو ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ وہو سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ننقصها من اطرافها، اس کے اندر کئی توجیحات ہیں، لیکن راجح توجیح یا مناسب توجیح یہی ہے کہ اس سے مراد لوگوں مکہ کے ارد گرد کے علاقوں کا مسلمانوں کے قبضے میں جانا ہے، یا مکہ کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ ادھر کے لوگوں کا مسلمان ہونا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ تعالیٰ ان کے جانب سے، ان کے ارد گرد سے جو ہے وہ زمین کو کم کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے جو سرحدیں ہیں کفر کی وہ تنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ جو فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو کوئی موڑ نہیں سکتا، اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، وہ بڑا سریع الحساب ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اس میں بھی تسلی ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کافروں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، بڑی تدبیریں کی تھیں، بڑے مکر کیے تھے، لیکن بالآخر تمام تدبیروں سے بڑی تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اس تدبیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً مکر کیے تھے، چالیں چلی تھیں ان لوگوں نے جو ان کافروں سے پہلے تھے، انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ فللہ المکر جمیعا، تدبیر تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی کوئی نفس کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور یہ کافر بھی ضرور عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کا ہمیشہ رہنے والا گھر کس کے لیے ہے، کس کا انجام بہترین ہے۔ کافر بھی اس بات کو جلدی جان لیں گے۔ باقی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ رسول نہیں ہیں۔ یہ لوگ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، بے شک اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر میں اللہ کا رسول نہیں ہوں تو اللہ اس پر گواہ ہے، اور اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو اس پر بھی اللہ ہی گواہ ہے، اور اللہ کافی ہے۔ اور ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس الکتاب کا علم ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اس سے مراد اہل کتاب کے حق پرست علماء بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ جبرائیل بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد مومنین بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی اس بات پر گواہی دینے کے لیے کافی ہیں کہ میں واقعتاً اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ ہماری سورۃ الرعد کا اختتام ہوا ہے۔ اس سورت کی خصوصیات اور امتیازات، سورت میں دلائل عقلیہ کافی کثرت سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کئی مثالوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ مومنین کی 10 صفات، منکرین کی 3 صفات ذکر ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر وارد ہونے والے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس طرح شرک کے اوپر وعید جو ہے وہ اس صورت کے اندر دی گئی ہے کافی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو ہم نے اس
اللہ کی طرف سے انفال سے لے کر رات تک قرآن مجید تک پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے بلکہ ہمارے حق حجت بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اساتذہ کو مشائخ کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سے قبول کرے.